چند سال پہلے ایک موبائل کمپنی کے اشتہار میں ایک ایسا گھرانہ دکھایا گیا تھا جس میں ایک لڑکی جو کرکٹ کی شوقین ہوتی ہے وہ کرکٹ میچ کھیلنے کو جانے لگتی ہے تو ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے اجازت لے لو، تو وہ باپ کو اپنے شوق کے راستے کی رکاوٹ بتاتے ہوئے اس خیال کو نفرت سے جھٹک دیتی ہے اور روانہ ہو جاتی ہے۔ اشتہار میں اس کے بعد اس لڑکی کے میچ کھیلنے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ باحیثیت بالر اس کی تیز رفتاری کو کیمرے کی بدماشیوں سے ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کرکٹ میچ دکھاتے وقت کیمرے کا رخ بیٹسمین کی طرف ہوتا ہے اور بالر کو پیچھے سے دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن اس اشتہار میں خصوصاً کیمرے کو خاتون کے سامنے رکھ کر سلو موشن میں دوڑنے کے مناظر دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چلو یہ سب کچھ تو مال بیچنے کی مجبوری ہو سکتی ہے جسے عرف عام میں مارکیٹنگ کہتے ہیں، لیکن اس اشتہار کا انتہائی گھناؤنا پہلو یہ تھا کہ وہ لڑکی جو باپ سے پوچھے بغیر گھر سے چلی جاتی ہے اسے ایک کامیاب کرکٹر بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور آخر کار بیچارے باپ کو اس کے سامنے ایک شرمندہ خطاکار کے طور پر سرنڈر کروایا جاتا ہے۔ اشتہار نشر ہونے کے اگلے ہی دن میں نے اس پر اپنے پروگرام حرف راز میں تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم مارکیٹنگ کی ہوس میں عورت کو چاہے جس میدان میں لے جا کر کھلواؤ اور جس پروفیشن میں چاہے اس کی کامیابی کے جھنڈے بلند کرو، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ایک باپ کی نافرمان بیٹی کو کامیاب ہوتے ہوئے مت دکھاؤ۔ اس تصور کو ملک کی عام لڑکیوں کے لیے ایک نمونہ مت بناؤ، یہ سب کچھ انہیں باپ کی نافرمانی کی ترغیب دلائے گا۔ میری اس تنقید کے بعد اس ملک میں کون نہیں تھا جس کے ہاتھ میرے گریبان تک نہ آئے ہوں۔ ہر سیکولر لبرل دانشور اینکر نے اپنی نفرت کا زہر مجھ پر پھینکا اور مجھے ہدف تنقید بنایا، مجھے عورت دشمن تک کہا گیا۔ مجھے اس تنقید پر ذرہ برابر بھی دکھ نہیں ہوا، لیکن اس اشتہار کے پس پردہ معاشرے کو خراب کرنے کے کریہ منصوبے رکھنے والوں نے جس طرح میرے اہل خانہ، بیوی اور شادی شدہ بیٹیوں کو غلیظ جملوں کا نشانہ بنایا، اس کا دکھ مجھے آج بھی ہے۔ میری وجہ سے ان گھریلو خواتین نے جو اذیت برداشت کی اس پر مجھے شرمندگی ہے، اللہ انہیں اس کا ضرور اجر دے گا، اور ان کی اس اذیت کا مقدمہ تو وہاں درج ہے جہاں سے ناانصافی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آج جب ان تمام لوگوں کو دعا زہرا کے بارے میں تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی ماں کو آنسو بہاتے اور بیٹی کی اذیت میں مضطرب ہوتے دیکھا تو مجھے اپنے وہ تمام کالم اور ٹیلی ویژن کی بحثیں یاد آ گئیں کہ میں جن میں مرضی کی شادی کرنے والی بچیوں کے حق میں اٹھنے والی آوازوں سے دست بستہ مسلسل یہ درخواست کرتا چلا آیا تھا کہ تم اس آگ سے مت کھیلو، یہ کل تمہارے گھروں تک بھی آن پہنچے گی۔ مجھے مارچ 1999 کا عاصمہ جہانگیر کا وہ دفتر یاد آ گیا جب محمد کی ایک شادی شدہ مغویہ سمیہ کی ماں اپنے ملازم کے ساتھ روتی بلکتی وہاں آئی اور مسلسل اپنی بیٹی کو واپس لے جانے کے لیے منت سماجت کرتی رہی۔ اتنے میں ہینا جیلانی نے چیخ کر کہا، چھوڑ دو سمیہ کو ورنہ میں اپنے باڈی گارڈ کو حکم دوں گی کہ وہ تمہیں گولی مار دے۔ گولیاں چلیں اور سمیہ ماری گئی اور ساتھ ہی وہ گھریلو ملازم حبیب الرحمان بھی مارا گیا۔ اگلے دن عاصمہ جہانگیر کے اس پولیس والے گن مین کو شاباشی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے جس نے ان دونوں کو قتل کیا تھا۔ سمیہ عمران ایک شادی شدہ خاتون تھی جس کو نادر کپتان اغوا کر کے لاہور لایا تھا اور اس شادی شدہ مغویہ کو دستک میں پناہ دے دی گئی تھی جہاں اس خاتون سے اغوا کار نادر کپتان کو ملاقات کی مکمل اجازت تھی۔ یہ آج سے 23 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے میں نے ان پر قلم اٹھایا اور ان حقوق نسواں کے پروانوں سے کہا کہ تم اس لڑکی کے لیے تو آواز اٹھاتے ہو جو اپنی مرضی سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگتی ہے، لیکن اس ماں کے لیے کیوں نہیں بولتے جس سے یہ لڑکی چھن جاتی ہے اور وہ بلکتی رہ جاتی ہے؟ اس بہن کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے جس کے رشتے اس لیے نہیں آتے کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ تم نے گھر سے بھاگنے والی ایسی تمام لڑکیوں کو ہمیشہ رول ماڈل بنا کر پیش کیا اور ان کے گھر والوں کو ظالم اور درندے کہا۔ میرے 9 سالہ عدالتی کیریئر میں صرف 4 لڑکیوں نے عدالت میں آ کر والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ میں نے ان کے والدین کو بلا کر انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن کوئی اثر نہ ہو سکا۔ مائیں روتی بلکتی رہیں، باپ ہاتھ باندھ کر عزت کا واسطہ دیتے رہے لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ میں نے قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کر اجازت دی لیکن ان 4 کا بھیانک انجام یہ ہوا کہ ایک نے خودکشی کر لی، 2 کو سندھ میں جا کر بیچ دیا گیا اور ایک کراچی میں کال گرل بن گئی۔ اپنی مرضی سے شادی کرنے اور گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کو یہ ڈرامہ نگار، افسانہ نویس اور انسانی حقوق کے علم بردار ایسے کھیل کا یہ بھیانک انجام کیوں نہیں دکھاتے؟ انہیں محبت کی دیوی دیوتا کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ آج جب دعا زہرا کے والدین کے ساتھ شہلا رضا اور انسانی حقوق کے لاتعداد علم برداروں کو دیکھا تو ایک بار پھر وہ تمام والدین یاد آ گئے جو کبھی اسی طرح روتے بلکتے
इन अदालतों में अपनी प्यारी बेटियों के पीछे भागते फिरते थे, और ये तमाम इंसानी हुकूक और हुकूक निस्वां के अलंबरदार उन्हें जालिम और मजहबी, कबायली और जागीरदारी असबियत के ताने देते हुए उनका तमस्खुर उड़ाते थे। दुआ ज़हरा की माँ और बाप के आंसू वैसे ही काबिल एहतराम हैं जैसे समिया खान की माँ के आंसू 23 साल पहले लाहौर में आसिमा जहांगीर के दफ्तर में बहे थे। आज ये सब के सब इस आग में खुद झुलस रहे हैं, मगर फिर भी सच नहीं बोलते, मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। ये वालिदैन की रजामंदी के बगैर शादी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये लड़की की उम्र का बहाना बनाकर मसले को खराब कर रहे हैं। क्या दुआ ज़हरा 18 साल के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ले तो फिर वो मुव्विया नहीं कहलाई जाएगी? फिर उसकी माँ ऐसे नहीं रोएगी, बाप ऐसे बेताब नहीं होगा। खानदान जैसे अजीम इदारे की इज्जत और हुर्मत और तकद्दुस के ये दुश्मन मगरिब ज़दा लोग इस्लाम के इस आला अखलाकी तसव्वुर से खेल रहे हैं कि एक कंवारी लड़की की शादी वली के बगैर नहीं हो सकती, और कोई वली कंवारी लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं कर सकता। दोनों शादियां फासिद हैं, अगर लड़की बाप की मर्जी के बगैर करे या बाप लड़की की मर्जी के बगैर करे। 18 साल की उम्र मगरबी दुनिया का मसला है, इस्लाम का नहीं। इस्लाम तो शादी के लिए बलूगत की शर्त रखता है, क्योंकि बलूगत के बाद इंसान की एक फितरी जरूरत शुरू हो जाती है। मगरिब परस्त ये दलील देते हैं कि 18 साल के बाद दोनों शादी का बोझ उठाने के काबिल हो जाते हैं, यानी लड़का 18 साल का होते ही अचानक अमीर, बरसरे रोजगार और साहिब हैसियत हो जाता है। क्या मजाक है। जिन मुआशरों ने शादी के लिए उम्र की पाबंदियां लगाई, वहां नौजवानों ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। सिर्फ अमरीका में गैर शादीशुदा कम सिन बच्चियों के यहाँ हर साल 10 लाख नाजायज बच्चे पैदा होते हैं। दुआ ज़हरा का मामला उम्र का नहीं, वालिदैन की मर्जी से शादी का है। इस्लाम के उसूल में ही नजात है कि वली के बगैर लड़की की शादी नहीं, और लड़की की मर्जी के बगैर वली की करवाई गई शादी नाजायज है। आग घरों तक आ पहुंची है। अब तो पूरा सच बोलो और पूरे सच पर खड़े हो जाओ।